السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثانیہ، ہم آپ لوگوں کو فاعل کی بحث پڑھا رہے تھے۔ فاعل میں آپ لوگوں نے نحو کی تعریف یاد کر لیا۔ فاعل نحو میں آپ لوگوں نے فاعل کی تعریف یاد کر لیا ہے نا؟ ہاں، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، اس کو میں اچھی طرح سے سمجھا دیا ہوں۔ اب یہاں اس کے استعمال کی بات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کیسا رہے گا، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل کیسا رہے گا۔ بس پورے کا خلاصہ، فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد رہے گا، اور فاعل اگر اس میں ضمیر ہوگا تو اسی مرجع کے حساب سے، یعنی مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث، واحد کے ساتھ واحد، تثنیہ کے ساتھ تثنیہ، جمع کے ساتھ جمع، اس طرح کیا جائے گا۔ اس لکھا ہے ان کان مضمرا وحد للواحد، اگر فاعل ضمیر ہے تو واحد کے لیے واحد، جیسے زید ضربا، وثنی للمثنى، اور تثنیہ کے لیے تثنیہ، جیسے الزیدان ضربا، وجمع للجمع، اور جمع کے لیے جمع، جیسے الزیدون ضربوا۔ اب ان کان الفاعل حقیقیا، فاعل اگر حقیقی ہو، فاعل حقیقی، فاعل غیر حقیقی، فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاعل مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی کی بات ہے، صرف فاعل حقیقی اور فاعل غیر حقیقی کی بات نہیں، وہ تو دوسری بحث میں چلائی جائے گی بات کہ وہاں اس کا کیا نام دیا جائے گا، وہ بلاغت کی بحث ہو جائے گی۔ فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو اس کے ساتھ فعل کیسا لگے گا، یا اس میں کون سی چیزیں ہیں، اور فاعل اگر مؤنث غیر حقیقی ہو تو اس کے ساتھ فعل کو کیسا لگایا جائے گا، اس میں کیا گنجائش ہے، اس چیز کو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ فاعل اگر مؤنث حقیقی ہے تو فعل کو ہمیشہ مؤنث رکھا جائے گا۔ اگر فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہیں ہے تو، بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ پہلے مؤنث حقیقی اور غیر حقیقی جان لو کہ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں اور مؤنث غیر حقیقی کیا ہے۔ مؤنث حقیقی کہتے ہیں ایسا مؤنث جس کے مقابل میں کوئی نر جاندار ہو، اس کو میں ایک بار سمجھا چکا ہوں آپ لوگوں کو، جس کے مقابل میں کوئی نر جاندار ہو، جیسے اونٹنی، ناقۃ، تو کیا کوئی نر جاندار ہے اس میں، نر، اس کا اونٹنی کا کوئی نر ہے؟ ہاں، اس مؤنث کا کوئی مذکر ہے؟ ہاں، تو آپ کہیں گے کہ جمل ہے۔ اس کا مطلب یہ مؤنث حقیقی ہے۔ چلیے، عورت، اس کا مذکر مرد، یعنی امرأۃ، اس کا مذکر ہے رجل، بنت تو ولد آپ پا جائیں گے، اس طرح سے بکری ہے تو بکرا پا جائیں گے آپ، ہے نا؟ تو ایسے الفاظ کہ وہ مؤنث ہو اور ان کے مقابل میں انہی کے جنس کا مذکر بھی ہو تو بولیں گے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اور اگر وہ لفظ مؤنث ہیں لیکن ان کا کوئی مذکر نہیں ہے تو بولیں گے یہ مؤنث تو ہے لیکن مؤنث غیر حقیقی ہے۔ جیسے شمس، سورج، اس کو عربی زبان میں مؤنث مانا جاتا ہے، شمس، سورج۔ اب اس کا مذکر کیا ہے؟ آپ ڈھونڈیں گے تو اس کا کوئی مذکر نہیں پاؤ گے۔ اسی طرح سے کراست، یہ کیا ہے؟
ये भी मुअन्नस गैर हकीकी है। कुर्रासा कापी, कुर्रासा ऐसा कोई मुज़क्कर नहीं है। मिरवाहतुन, गुरफतुन, शजरतुन, बहुत सारे मिसाल की उनका आप मुज़क्कर ढूंढने लगिए उन्हीं के जिन्स का, कोई नर जानदार ढूंढने लगिए तो नहीं मिलेगा। तो जिसमें उसी के जिन्स का कोई नर जानदार ना मिले तो वो और वो लफ्ज़ मुअन्नस हो तो वो मुअन्नस गैर हकीकी हो जाएगा। और जिस मुअन्नस का उसी के जिन्स में, उसी के जिन्स से कोई नर जानदार मिल जाए वो मुअन्नस हकीकी हो जाएगा। तो अगर मुअन्नस हकीकी है फ़ाइल, जैसे इमरातुन लेते हैं, हम मिसाल देते हैं फ़ाइल मुअन्नस हकीकी है, जैसे क़ामत इमरातुन, एक औरत खड़ी हुई। इमरातुन फ़ाइल है, मुअन्नस है ना, मुअन्नस हकीकी है। कैसे जाने कि हकीकी है? क्योंकि इसके मुकाबिल में नर जानदार है, तो ये मुअन्नस हकीकी हुआ। और एक मिसाल है तलाअत शम्स, सूरज तुलू हुआ। तलाअत हमने क्यों लगाया? क्योंकि अशम्स ये मुअन्नस है। तो एक आम बात और सादा सी बात ये जान लीजिए, फ़ाइल अगर मुज़क्कर है तो फ़ेल मुज़क्कर लगाएंगे, और फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ेल मुअन्नस लगाएंगे। यही तरीका आप हर जगह अपनाते जाओगे तो कहीं जुमला आपका गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि आपको कुछ उल्टा देखने में, उल्टी मिसालें कुछ मिल सकती हैं, तो वो भी जायज़ हैं। उसके लिए नहवियों ने कायदा भी वज़ा किया हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं ताकि कहीं हमसे चूक ना हो और गलती ना हो। तो फ़ेल को मुअन्नस हमेशा लगाया जाएगा जब फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान कोई फ़स्ल ना हो। फ़स्ल की मिसाल देते हैं, जैसे क़ामत इमरातुन है ना, तो इमरातुन ये मुअन्नस हकीकी है फ़ाइल, और फ़ेल और फ़ाइल के बीच में कोई चीज़ नहीं है, कोई फासिल नहीं। लेकिन अगर हम फ़ेल फ़ाइल के बीच में फ़स्ल कर दें, कोई लफ्ज़ लगा करके, फ़स्ल माने जुदाई, फ़स्ल के माने होते हैं जुदाई। जैसे हम बीच में अल यौम ले आए, क़ामत अल यौमा इमरातुन, आज के दिन एक औरत खड़ी हुई थी। या क़ामत अमसे इमरातुन, कोई लफ्ज़ ले आए, फ़ेल और फ़ाइल के बीच में कोई लफ्ज़ ले आए तो कहेंगे यहाँ देखो फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़स्ल हो गया, यानी जुदाई हो गई। तो फ़ेल को हमेशा मुअन्नस कब रखेंगे? जब फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान कोई लफ्ज़ ना आए, यानी फ़ेल के तुरंत बाद फ़ाइल हो। तो ऐसी सूरत में फ़ेल को हमेशा मुअन्नस रखा जाएगा। फ़ेल को हमेशा मुअन्नस कब रखा जाएगा? जब फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान कोई फ़स्ल न हो। क़ामत बिन्तुन, ज़रबत बिन्तुन, नसरत बिन्तुन, यहाँ आप देख रहे हैं कि फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान कोई फ़स्ल नहीं है और फ़ाइल मुअन्नस हकीकी है, लिहाजा यहाँ आप फ़ेल को आप दूसरा कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि फ़ेल को मुअन्नस ही रखेंगे। लेकिन अगर फ़ाइल मुअन्नस हकीकी हो और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान कोई फ़स्ल आ जाए, कोई लफ्ज़ बीच में आ जाए, जैसे क़ामत या नसरत बिन्तुन हिंदुन आपने कहा ना, बीच में अल यौम कोई डाल दे, अमसे डाल दे, तो हो जाएगा क़ामत अल यौम, क़ामतिल यौमा बिन्तुन, या नसरत अमसे हिंदुन। देखो इसको लिख करके, इसे लिख करके आप देखेंगे तो आपको फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़स्ल मिलेगा, यानी जुदाई मिलेगी। कोई लफ्ज़ है जो बीच में टपक पड़ा है, बीच में आ गया है, जिसको जैसे हम कह सकते हैं कि फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान फ़स्ल है, यानी जुदाई है, फ़स्ल माने जुदाई। तो ऐसी सूरत में आपको फ़ेल मुज़क्कर और मुअन्नस लाने में इख्तियार कहाँ इख्तियार है?
فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فصل ہو تو آپ چاہیں تو فاعل مؤنث کی وجہ سے فعل مؤنث لے آئیں یا فصل کی وجہ سے آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ تو قامت الیوم بنت ہند زینب فاطمہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور قام الیوم ہند، چلیے آج کے دن ہند کھڑی ہوئی، اس کی عربی قام الیوم ہند بھی بن سکتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ فاعل تو یہاں مؤنث ہے ہند، مؤنث حقیقی ہے، تو فعل کو آپ نے مذکر کیوں استعمال کیا؟ تو آپ جواب دیں گے اگر فعل اور فاعل کے درمیان فصل ہو جائے، بھلے وہ فاعل مؤنث حقیقی ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں فصل ہونے کی وجہ سے فعل اور فاعل کے درمیان فصل ہونے کی وجہ سے فعل کو مؤنث استعمال اور مذکر دونوں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا قام الیوم ہند اور قامت الیوم ہند دونوں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر الیوم ہٹا دیں اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فصل نہ رہ جائے اور فاعل مؤنث حقیقی ہو، تب تو وہاں آپ کو فعل مؤنث لانا ہی پڑے گا، مؤنث لانا وہاں ضروری ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ عبارت سمجھ لو، کتاب کی عبارت، تاکہ اگر یہ بات کبھی بھول جاؤ تو کتاب پڑھ کر کے بھی جان سکتے ہیں۔ ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے، وہو ما بإزائہ ذکر من الحیوان، بیچ میں مؤنث حقیقی کی تعریف بھی کر دی ہے۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابل میں جاندار میں سے کوئی مذکر ہو۔ مین بات بتانے جا رہے ہیں کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے، یہ تو بیچ میں ڈال دیے ہیں مؤنث حقیقی کی تعریف، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو انس الفعل ابدا، تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، اگر آپ نے فعل اور فاعل کے درمیان جدائی نہیں کی ہے کسی چیز سے، اگر جدائی نہیں کی ہے، اس کا مطلب اگر جدائی ہو گئی ہے فعل اور فاعل کے درمیان، اگر فعل اور فاعل کے درمیان فصل ہو گیا ہے تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ جملے سے ہی ظاہر ہے۔ فعل کو ہمیشہ مؤنث کب لائیں گے؟ جب فاعل، یاد کر لو اس کو، سمجھ لو، مثالوں سے بھی اس کو سمجھ لو، فعل اور فاعل کے درمیان فصل کی بات کی گئی نا، تو قاعدہ کیا ہے؟ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کسی لفظ کے ذریعے، یعنی کسی لفظ کو لا کر کے فصل نہ کیا گیا ہو، تو فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا۔ اس کا مطلب اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کسی لفظ کے ذریعے فصل لے آیا گیا ہے، کسی لفظ کے ذریعے فصل کر دیا گیا ہے، تو یہ حکم اس پر نافذ نہیں ہوگا، ہے نا؟ جیسے قامت ہند، اب یہاں قامہ ہند نہیں کہہ سکتے۔ وَإِن فَصَلْتَ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، اور اگر آپ نے جدائی کر دی، اگر آپ نے فصل کر دیا، تو تمہارے لیے اختیار ہے مذکر اور مؤنث میں، یعنی اگر آپ نے فعل اور فاعل کے درمیان جدائی کر دی ہے تو آپ کو اختیار ہے مذکر مؤنث میں۔ کس کے مذکر مؤنث میں؟ فعل کے مذکر مؤنث میں، کہ فعل یا تو مذکر واحد مذکر استعمال کرو اور یا تو مؤنث استعمال کرو۔ جیسے ضرب الیوم ہند، وان شئت قلت ضربت الیوم ہند، ضرب الیوم ہند کہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بولیں ضربت الیوم ہند، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک قاعدہ، اس کو ذہن نشین کر لو اچھی طرح سے۔ کیا قاعدہ ہے؟ نہیں، قاعدہ سنا، فاعل مؤنث حقیقی غیر حقیقی تو آپ نے سمجھ لیا۔ کب فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا؟
فعل ہمیشہ مؤنث کب ہوگا؟ تو فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فصل نہ ہو، تب فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا۔ اور یہیں سے بات سمجھ لیجئے کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان فصل ہے تو فعل کو مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ اچھا، فاعل مؤنث حقیقی نہ ہو، غیر حقیقی ہو، تب اس کا مطلب اس کا حکم کچھ اور ہے نا؟ فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فصل نہ ہو، لیکن ایک بات جان لیجئے، اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، تب چاہے فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فصل ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، فعل کو آپ مذکر مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ کب؟ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تب۔ جیسے طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، یہی آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں طلع الشمس۔ تو اگر فاعل، وہ تو بات ہوگی اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، لیکن اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تب کیا کریں گے؟ اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل اس میں ظاہر ہے اور فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے، تو آپ فعل کو مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہی مؤنث غیر حقیقی فاعل اگر یہ ضمیر ہو جائے، یعنی طلع الشمس کے علاوہ الشمس ہو، الشمس طلعت تو کہنا پڑے گا، الشمس طلعت کہنا پڑے گا، اگر وہ ضمیر ہو تو، یعنی اس کا مرجع اگر مؤنث غیر حقیقی ہے تو فاعل ظاہر سی بات ہے ضمیر ہوگا، یعنی فاعل اگر مظہر نہیں بلکہ مضمر ہے اور مؤنث غیر حقیقی ہے، تب یہاں بھی وجوبی طور سے آپ کو فعل مؤنث لگانا پڑے گا۔ دیکھیے، وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي، ایسے ہی مؤنث غیر حقیقی میں، یعنی جس طرح فعل اور فاعل کے درمیان اگر فصل ہے، مؤنث حقیقی کی بات ہو رہی ہے، مؤنث حقیقی ہے فاعل اور فاعل کے درمیان فصل ہے، تو آپ کو اختیار ہے فعل چاہے مذکر لگائیں چاہے مؤنث لگائیں۔ ایسے ہی اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے تو فصل کی بات کچھ نہیں کیا ہے اس میں، آپ ایسے ہی اس میں فعل کو چاہے مذکر لگائیں چاہے مؤنث لگائیں۔ آپ بول سکتے ہیں طلعت الشمس وَإِن شِئْتَ قُلْتَ طلع الشمس، طلعت الشمس کہیں اور چاہیں تو آپ بول سکتے ہیں طلع الشمس، لیکن یہ دونوں کب کر سکتے ہیں؟ هذا اذا كان الفعل مسندا الى المظهر، یہ اس وقت ہوگا جب فعل کی اسناد اس میں ظاہر کی طرف کی گئی ہو، یعنی فاعل اس میں ظاہر ہو۔ وَإِن كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر اسی فعل کی اسناد ضمیر کی طرف کی گئی ہے اور اس کا مرجع یعنی طلعت الشمس کو یا طلع الشمس، طلعت الشمس دونوں بول سکتے ہیں، یہاں اس میں ظاہر کی مثال ہوگی، فاعل اس میں ظاہر ہو، لیکن اگر اسی کو پہلے لے آئے تو ظاہر سی بات ہے فاعل اس میں ضمیر ہو جائے گا، فعل کی اسناد اس میں ضمیر کی طرف کر دی جائے گی اور وہ ضمیر کا مرجع وہی مؤنث غیر حقیقی ہوگا۔ تو ایسی صورت میں فعل ہمیشہ مؤنث لگایا جائے گا جب اس کی اسناد مضمر کی طرف کر دی جائے، النساء ابداً، تو اس کو ہمیشہ مؤنث استعمال کیا جائے گا، جیسے الشمس طلعت۔ اسی کو بعد میں لے کر کے آئے تو ہو گیا طلع الشمس یا طلعت الشمس، تو گویا فعل کو مذکر اور مؤنث استعمال کرنا آپ نے دو جگہ جان لیا۔ نمبر ایک، فاعل اگر اس میں ظاہر ہے اور وہ مؤنث غیر حقیقی ہے تو آپ فعل کو چاہے
مذکر استعمال کریں چاہے مؤنث استعمال کریں. آپ طلع الشمس پڑھیں یا طلعت الشمس پڑھیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فصل کر دیا ہے، آپ نے فعل اور فاعل کے بیچ میں آپ نے کوئی فصل کر دیا ہے، تو وہاں بھی آپ فعل چاہے مذکر استعمال کریں چاہے مؤنث استعمال کریں. تو چلیے آپ اس کو مشق کر لیجئے، اس کو سیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے کہ ہم ہمیشہ، تو دو جگہ آپ نے جان لیا کہ فعل ہمیشہ مؤنث ہی ہوگا، اور دو جگہ آپ نے جان لیا کہ فعل چاہے مذکر استعمال کریں چاہے مؤنث استعمال کریں. یہ چاروں جگہیں آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے اور اس کی مثال بھی لکھ لیجئے گا. باقی اگر فاعل جمع تکسیر ہو تو اس کی بات آگے آ رہی ہے، کل انشاءاللہ سے پڑھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.